أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المجرمين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مثانع لعلكم تخلدون وإذا بتشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل وطلعها حديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآيات من كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنین. ان لوگوں نے کہا حضرت نوح کو کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہم ضرور سنگسار کر دیں گے. نوح نے کہا اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے میری تکذیب کی ہے پس تو ہی میرے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ فرما. مجھے اور میرے ساتھ مومنین ہیں ان کو نجات دے. چنانچہ ہم نے انہیں اور جو ان کے امراء بھری کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا. اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم والا ہے. یعنی اللہ نے جو عذاب کرنے کے بعد ہر دفعہ یہی ذات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ہی بڑا غالب آنے والا ہوں. جب تم دیکھ رہے ہو موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا, نوح کے ساتھ کیا ہوا, ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا, پھر بھی تم کہتے ہو کوئی اور غالب ہے. میں ہی غالب آنے والا ہوں, میں ہی رحم کرنے والا ہوں. قوم عاد نے پیغمبروں کی تکذیب کی جب ان کے برادری کے ہود نے ان سے کہا کہ تم اپنے بچاؤ نہیں کرتے, میں تمہارے لیے ایک اماندار رسول ہوں, لہذا اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے. کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود یادگار بناتے ہو اور تم بڑے محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے. جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ انداز میں حملہ کرتے ہو. بس اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. اونچی جگہوں پر یادگار صرف شان و شوکت دکھانے کے لیے, نام و نمود کے لیے لوگ بناتے ہیں. ان کو کوئی مصرف نہیں ہوتا, وقت اور دولت کا ضیاع ہے. ضرورت کا گھر بنانے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ روایات میں گھر تنگ نہیں ہونا چاہیے, وسیع ہونا چاہیے. اگر تم گھروں کو اس طرح مزین شاندار بناتے ہو گویا تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے
اور اسی جب کسی کمزور پر تم لڑتے ہو بالکل جابر ہو، اس کی قدروں کو پامال کر دیتے ہو، جو آج دنیا کر رہی ہے کسی ملک کا دوسرے پر حملہ، یہ بہت فساقانہ انداز ہوتا ہے۔ اسرائیل بدبخت نے جس طرح غزہ کے ساتھ کیا ہے، آج کا جو حالات ہیں شام کے اندر، وہ داعشی گروہ اہل شام والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ جابرانہ انداز کا حملہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جن کا تمہیں بخوبی علم ہے، اس نے تمہیں جانوروں اولاد سے نوازا، باغات چشموں سے مالا مال کر دیا۔ بے شک مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم حال کرتے ہو نا اپنا، بڑا ڈر لگتا ہے، اور تمہارے ساتھ شاید یہ ہو۔ انہوں نے کہا تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یعنی لوگ اللہ کے پیغام کو بے اثر قرار دیتے ہیں۔ وہ بھئی ایک بولنے والا بولتا رہے، ہمیں کیا ہے اس سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادات ہیں، جیسے پہلے والے باتیں کرتے تھے، اچھے لوگ بنے ہوتے تھے، آ جاتے تھے اور باتیں کر جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تم بھی ویسے ہی باتیں کر رہے ہو، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وہ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں عذاب نہیں، یعنی ان کے اندر وہ بات اتنی مضبوط پکی ہو گئی تھی، وہ سمجھتے کہ جو ہم راستے جس پہ چل رہے ہیں یہی صحیح ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا چاہے جو ہم جو کرتے پھریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاکت میں ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا پروردگار، پھر اللہ نے کہا، بڑا غالب آنے والا بھی ہے، رحم والا بھی ہے، اور لوگ ایمان پھر بھی نہیں لاتے۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کی برادری کے صالح نے ان سے کہا کہ تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، یعنی حضرت صالح بھی اپنی قوم سے ہی تھے، وہی افراد جیسے پیغمبر اکرم عرب میں آئے، اور پیغمبر اکرم بھی اپنے ہی خاندان سے یہ سارا سلسلہ شروع کیا۔ میں تمہارے لیے ایک اماندار رسول ہوں، یعنی تمہاری بات کو جو اللہ کی ہے میں بالکل ویسے ہی پہنچا رہا ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اس بات پر کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ کیا تم لوگ یہاں پر موجود چیزیں، یہ نعمتیں، یوں ہی بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور چشموں میں؟ اور اللہ نے کہا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے نرم خوشے ہیں تم پہاڑوں کو بڑی مہارت سے تراش کر گھر بناتے ہو۔ قوم سمود کی ان تراشیدہ عمارتوں کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان یہاں پر موجود مقامات ہیں، وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، جن کو شوق ہوتا ہے آثار قدیمہ دیکھنے کے، وہاں موجود ہیں۔ بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا تو تم بے شک سحر زدہ آدمی ہو، ٹھیک ہے، تم جادوگری کرتے ہو، تم ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو، بس اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی معجزہ پیش کرو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک مقررہ دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی، ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی ہوگی، اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ ایک بڑے ہولناک یعنی عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ ندامت میں مبتلا ہوئے، یعنی ایک دن صرف ایک اونٹنی کنویں سے پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ یہ بات ان کے لیے ایک امتحان تھی، کیونکہ عرب کے صحراؤں میں پانی کی قلت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس تقسیم کو برداشت کرنا ان کے لیے ناقابل تحمل تھا۔ پھر ان بدبختوں نے ناقہ صالح کو اس کے کاٹ دیا۔ ناقہ صالح کو صرف ایک شخص نے قتل کیا تھا، نسبت پوری قوم کی طرف دی۔ اس کا جواب حضرت علی علیہ السلام سے مستدرک الوسائل میں یہ درج ہے کہ فرمان کے رضایت اور نارضایت سے جماعت تشکیل پاتی۔ ایک شخص نے ناقہ صالح کی کونچیں کاٹی، لیکن عذاب پوری قوم پر نازل، کیونکہ اس قوم پوری اس جرم پر راضی تھی، یعنی حضرت صالح نے روز کر ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنایا ہوا ہے، ایک دن ہم پانی پئیں، ایک دن انتظار کریں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو ختم ہی کرو، یہ روز کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ وَرَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ
ربی نجنی وأہلی مما یعملون فنجیناہ وأہلہ اجمعین۔ اور بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، جب انہی کے خاندان کے لوط نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے کماندار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا ساری دنیا میں سے تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟ تمہارے رب نے تو جو بیویاں تمہارے خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تجھے بھی ضرور نکال دیا جائے گا۔ لوط نے کہا میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سے ہوں، پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کردار سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو نجات دی۔